السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دین اسلام کی شکل میں کامل اور مکمل زندگی بسر کرنے کا ضابطہ اور طریقہ لے کر آئے، اور جتنی دنیا کے اندر بڑی ہستیاں گزری ہیں، تیمور فاتح عالم کہلاتا ہے۔ فاتح عالم، جس نے ساری دنیا کو فتح کیا۔ اس کی تاریخ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تیمور فاتح عالم تھا، اگر یہ جلدی دنیا سے نہیں جاتا، کچھ اور دن دنیا میں رہتا، تو یہ اپنے طاقت کے جوہر اور دکھا سکتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اس کی زندگی بھی نامکمل ہے، کہ اگر اور زندہ رہتا تو وہ اور کام کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام نامکمل رہا۔ پوری دنیا میں ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہستی ہے، اور آپ ہی کی ذات مبارک ہے، جن کی زندگی کامل اور مکمل ہے، جس میں ذرہ برابر بھی کہیں بھی کسی شعبے میں کوئی کمی نہیں۔ آپ نے بچے کے دنیا میں پہلا سانس لینے سے لے کر دنیا سے جانے، بلکہ قبر میں دفن ہونے کے بعد تک، وقت تک نہیں، بعد تک کی ہدایات دی ہیں، اور زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں چھوڑا، اور زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا، اور زندگی کا کوئی حال ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ نے رہبری نہ کی ہو کہ اس وقت میں کیا کرنا ہے، بلکہ وہ حالات اور وہ زمانہ جو قیامت سے قریب آئے گا، بالکل فتنوں کا زمانہ، آپ نے پیشین گوئی کر کے اور اس زمانے کے حالات تک بتا دیے، اور یہ بھی فرما دیا کہ ان حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو آپ ہمیں ایک کامل مکمل زندگی دے کر گئے۔ یہ بہت بڑی کم علمی کہیے، کم سمجھی کہیے، یا صحیح اور غلط کو نہ پہچاننا کہیے، کہ آدمی اسلام جیسے کامل مکمل مذہب کو اور اس کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے اندر کسی غیر کے طریقے کو اپنا کر خوش ہو، یا ان کے کسی طریقے کو اپنی زندگی میں جگہ دے۔ گویا وہ اپنے عمل سے یہ چیز بتا رہا ہے کہ اگر جس طریقے کو میں اختیار کر رہا ہوں
یہ میری پسند کا طریقہ اسلام میں گویا نعوذ باللہ نہیں ہے، یا میرے اس مسئلے کا حل اسلام میں نہیں ہے، تبھی تو میں نے اسے چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے۔ جس آدمی کے گھر میں سخت پیاس کی حالت میں سادہ پانی بھی ہے، مٹکے کا پانی بھی ہے، اور فریز میں رکھی ہوئی ٹھنڈی پانی کی بوتلیں بھی ہیں، اور اچھے قسم کے مشروبات بھی ہیں، اگر ایسا آدمی اپنے گھر کے ٹھنڈے پانی کو چھوڑ کر پڑوس کے گھر میں پانی مانگنے کے لیے جائے گا تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے۔ ارے بھائی، تمہارے گھر میں پانی نہیں ہوتا تو تم پڑوس سے پانی مانگتے تو بات سمجھ میں آتی کہ بھئی تمہارے یہاں پانی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تمہارے یہاں نہیں ہے اس لیے آپ پڑوس سے مانگ رہے ہو، لیکن جب آپ کے یہاں موجود ہے تو اپنے یہاں اچھے قسم کا پانی، صاف قسم کا پانی اور ہر قسم کا پانی موجود ہے، پھر بھی اگر آدمی پڑوس سے پانی مانگتا ہے اور اپنے گھر کے پانی کو استعمال نہیں کرتا تو ایسے آدمی کو کم سمجھ، نہ سمجھ کیا کہیں گے؟ تو ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کہ اسلام کے طریقہ حیات کو، اسلام کے طریقہ زندگی کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنانا، یہ گویا اپنی سمجھ سے اس بات کو بتانا ہے کہ اسلام میں میرے اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اسی لیے تو میں وہ چھوڑ کر دوسری جگہ گیا ہوں۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطۂ زندگی اور طریقۂ زندگی امت کے سامنے اور انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، وہ طریقہ کشش والا، محبت والا، کامیابی والا اور ہر طرح کی گندگی سے پاک طریقہ ہے، اور اس میں اللہ نے طاقت بھی رکھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کشش بھی رکھی ہے، سنت کی طاقت۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم دیتا ہے اور صحیح سمجھ اللہ ان کو دیتا ہے، وہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ کیا تو صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اتنی طاقت اور کشش اللہ نے اسلامی ضابطے میں اور سنت نبی میں اللہ نے رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز تو بہت اونچی چیز ہے اور روزہ اور زکوٰۃ تو بہت اسلام کے بڑے ارکان ہیں، معمولی سی چیز پیشاب اور استنجا اپنی ضرورت پوری کرنا، اگر یہ بھی اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اسلام کے ضابطے اور طریقے کے مطابق کرتا ہے تو اللہ نے اس میں بھی بڑی طاقت اور بڑی کشش رکھی اور بڑی نورانیت۔ شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یورپ کے ایک ملک کے اندر ایک جگہ پر مختلف ملکوں کے پڑھنے والے طلباء اور اسٹوڈنٹس کا ہاسٹل، اور وہاں مختلف ملکوں کے مختلف مذہب کے اسٹوڈنٹس رہتے تھے، کیونکہ وہ ہاسٹل تھا، پڑھ کر آتے تھے کالج میں، یونیورسٹی میں، اس میں ان کے کمرے تھے، وہاں رہتے تھے۔ گراؤنڈ فلور کے اندر اب لفٹ بھی تھی اوپر جانے کے لیے اپنے اپنی منزلوں میں، اور نیچے گراؤنڈ فلور کے اندر مختلف شاپ تھیں، ضروریات کا سامان ملتا تھا، اس میں ایک ڈرائی کلین بھی تھی جہاں ہاسٹل میں پڑھنے والے سب بچوں کے کپڑے بھی دھلتے تھے۔ ایک مسلمان بچہ ایک دن اپنے کالج سے پڑھ کر آیا اور لفٹ کے انتظار میں کھڑا تھا، تو جو ڈرائی کلین تھی
وہاں جو ایک عیسائی عورت کاؤنٹر پر بیٹھتی تھی، اس نے اس مسلمان لڑکے کو بلایا اور اس سے یہ کہا کہ ایک بات مجھے پوچھنی ہے، ایک سوال ہے آپ سے۔ اس ہاسٹل میں جتنے بچے رہتے ہیں سب کے کپڑے میرے پاس دھلنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آپ کے کپڑوں میں اور دوسروں کے کپڑوں میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ دوسرے بچوں کے کپڑوں میں پیشاب کی انتہائی بدبو ہوتی ہے، آپ کے کپڑوں میں نہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ تو اس مسلمان نے کہا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ جب آدمی استنجے اور پیشاب سے فارغ ہونے کے لیے کہیں جائے اور کہیں فارغ تو اپنے جسم کو پانی سے دھو کر پاک کرے تاکہ جسم میں بھی پیشاب کی گندگی نہ لگے اور کپڑوں پر بھی پیشاب کی گندگی نہ لگے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ میں جب بھی استنجا کرتا ہوں تو پیشاب سے اپنے جسم کو پاک کر لیتا ہوں۔ باقی جتنے لوگ ہیں وہ سب اگر دن میں 5 مرتبہ پیشاب کریں گے، 7 مرتبہ پیشاب کریں گے تو وہ کپڑے بغیر پانی سے استنجا کیے ہوئے ویسے ہی پہن لیتے ہیں، تو 5 مرتبہ 7 مرتبہ 10 مرتبہ ان کے کپڑوں میں پیشاب لگا تو وہ اس کی بدبو ہوتی۔ بس اتنی بات کہی، اس کی لفٹ آ گئی، وہ چلا گیا اوپر۔ 2-4 دن کے بعد میں اس عورت نے اس لڑکے کو دوبارہ لفٹ کا انتظار کرتے ہوئے بلایا اور یہ کہا یہ بتاؤ کہ تم اپنے مذہب میں جب کسی کو داخل کرنا چاہتے ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں تمہارے مذہب اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں کہ جس مذہب میں پیشاب اور استنجا کرنے کا ایسا پاکیزہ طریقہ اور اتنا اچھا طریقہ بتایا گیا ہوگا، اس اسلام میں پوری زندگی کے اصول کتنے اچھے ہوں گے۔ تو میں تو اس اسلام کو اپنانا چاہتی ہوں۔ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے پیشاب بھی اسلامی طریقے کے مطابق کیا تو اللہ نے دوسروں کے دلوں کو کھینچنے کے لیے اور دوسروں کے دلوں کو موہ لینے کے لیے اللہ نے اس میں طاقت اور کشش رکھی۔ ہماری کم نصیبی کہیے یا ہماری ناسمجھی کہیے کہ آدمی اسلامی طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کو اپناتا ہے۔ حالانکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل ضابطۂ حیات۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، بچپن کیسے گزرے گا، ماں باپ کو بچے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اس کی کیسی تربیت کرنی چاہیے، بچہ بڑا ہو جائے تو پھر اس کا کیا، اس کو کیسے پڑھانا لکھانا چاہیے، اس سے بڑا ہو جائے تو پھر اس کا شادی بیاہ کیسا کرنا چاہیے۔ 24 گھنٹے صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر اور رات کو اپنے بستر پر سونے تک ہمیں کھانا پینا، رہنا چلنا پھرنا، اپنوں کے ساتھ گھر میں رہنا، پرایوں کے ساتھ کاروبار، مزدوری، ملازمت، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی گئی، یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی گئی۔ کہیں آپ نے ایسا نہیں چھوڑا کہ ہمیں وہ چیز نہ بتائی ہو کہ اب اس مسئلے میں ہم کیا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ترکتکم علی شریعۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی پاک پاکیزہ روشن شریعت دے کر جا رہا ہوں، ایسی پاک پاکیزہ روشن شریعت دے کر جا رہا ہوں جو دن سے زیادہ روشن ہے، جس میں رات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ جیسے رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے تو دن کے اجالے میں جو چیزیں نظر آتی ہیں رات کو نظر نہیں آتی ہیں، وہ رات کے اندھیرے میں اوجھل ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اس اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو واضح نہ ہو، بلکہ ہر چیز صاف صاف بیان کر دی گئی، ہر چیز کا فائدہ، ہر چیز کی خوبی، ہر چیز کی حکمت، ہر چیز کی مصلحت، سب چیزیں بیان کر دی۔ دنیا میں ایسے واقعات تو بہت ملیں گے کہ جن کو اللہ نے
صحیح اسلامی طریقہ اور اس کی صحیح روحانیت اور اس کا صحیح مزہ اللہ نے ان کو چکھایا ہو تو انہوں نے کبھی اس زندگی کو نہیں چھوڑا، شرط یہ ہے کہ اس کا مزہ ان کو نصیب ہو گیا۔ کبھی انہوں نے اس زندگی کو نہیں چھوڑا، ایسا ایک واقعہ کہیں نہیں ملتا ہے، اور ایسے 50 نہیں ہزاروں واقعات ہیں تاریخ میں کہ بڑی عیش و آرام کی اور بادشاہ اور شہزادے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اسلامی طریقوں کے اندر کتنا سکون اور کتنا اطمینان ہے تو انہوں نے اپنی شاہی زندگی کو چھوڑ کر اور اسلامی زندگی کی سادگی کو اختیار کیا۔ سینکڑوں واقعات ہیں۔ مامون رشید کے بیٹے کا، ابراہیم کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے۔ مامون رشید بڑا خلیفہ و بادشاہ گزرا ہے، اس کا بیٹا شہزادہ ایک مرتبہ اپنے شاہی محل میں بالا خانے میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دوپہر کو ایک منظر دیکھا کہ ادھر نہر بہہ رہی تھی، راستہ تھا، لوگ گزرتے تھے۔ ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اس کے گلے میں ایک تھیلا لٹکا ہوا ہے، اس نے نہر کے کنارے پر آ کر تھوڑا درخت کے سائے میں بیٹھ کر ٹھنڈا سانس لیا اور آگے بڑھ کر اپنے جھولے میں سے ایک پیالہ نکالا اور پانی بھرا نہر میں سے، اپنے تھیلے میں سے کچھ روٹی نکالی جو سوکھی ہوئی تھی، اور سوکھی ہوئی روٹی نکال کر اس نے وہ سوکھی روٹی کھائی اور پیالہ میں جو پانی بھرا تھا وہ پانی پیا اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ ابراہیم جو شہزادہ تھا، جو ہزاروں قسم کی نعمتیں دسترخوان پر دیکھتا تھا اور کھاتا تھا اور استعمال کرتا تھا، وہ بھی سوچ میں پڑ گیا، ابراہیم ایک زندگی تیری ہے، ایک زندگی اس فقیر کی ہے، تو ہر وقت اس شاہی زندگی میں ٹینشن میں رہتا ہے اور یہ فقیر سوکھی روٹی کھا کر کتنے آرام سے درخت کے سائے میں لیٹ گیا، یہ کتنے سکون میں ہے۔ اس نے آدمی بھیجا اور آدمی بھیج کر اس فقیر کو بلایا۔ اس فقیر نے یہ کہہ کر اس آدمی کو واپس کر دیا کہ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے اور دوپہر کے کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر لیٹنا اور آرام کرنا میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس وقت میں قیلولے کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ آدمی واپس آ گیا، آ کر کہا کہ وہ تو نہیں آ رہا۔ تو شہزادے نے یہ کہا کہ جاؤ اور ذرا ہمارا تعارف کراؤ، ہمارا انٹروڈکشن کراؤ کہ تمہیں کس نے بلایا ہے، بتاؤ۔ شہزادے نے بلایا۔ آدمی نے آ کر دوبارہ کہا کہ آپ کو کوئی معمولی آدمی نہیں بلا رہے، آپ کو شہزادے نے بلایا۔ تو اس نے پھر یہ کہہ دیا وہ شہزادہ ہے، اپنے گھر کا ہے، میں اس شہزادے کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ خیر تیسری مرتبہ زبردستی، اس کے پاس طاقت تھی، وہ بیچارہ غریب تھا، زبردستی اس کو بلوایا۔ کون ہو، کیا ہو، کیا رہتے ہو، کیا کرتے ہو، کچھ اس نے عطا پتہ پوچھا۔ فقیر نے اپنی تھوڑی سی کہانی سنائی، غریب آدمی ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، کبھی مزدوری مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی، جب مل جاتی ہے تو تھوڑا سا آٹا خرید کر گھر لے جاتا ہوں، میری ماں بیوہ ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ایک جوان بہن ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، میری ماں اور میری بہن دونوں کے دونوں دن بھر روزے سے رہتے ہیں، میں شام کو مزدوری کر کے کھانے کی کوئی چیز لے کر گھر پر جاتا ہوں تو وہ ان کی افطاری ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، میرے شام کا کھانا ہو جاتا ہے، اس میں سے کچھ بچ جاتا ہے تو وہ سحری میں تھوڑا سا کھا لیتے ہیں اور میں ان کا بچا ہوا تھوڑا سا ساتھ لے کر نکل جاتا ہوں، مزدوری کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ وہ بچی ہوئی رات کی روٹی تھی جو میں نے اس وقت میں کھائی ہے دوپہر کے کھانے کی نیت سے اور قیلولہ کرنے کی نیت سے، اللہ کے نبی کی سنت ہے میں درخت کے سائے میں لیٹ گیا۔ اور کچھ سوالات ابراہیم نے کرنے چاہے، فقیر نے کہہ دیا کہ نہیں،
زیادہ سوالات کر کے کیا کرو گے، سلام کر کے فقیر تو چلا گیا۔ شام کے کھانے کا وقت آیا، بادشاہ نے اپنے بیٹے شہزادے کو بلایا، دسترخوان بچ چکا ہے، کھانا لگ چکا ہے، آ جائیے کھانا کھا لیجئے۔ ابراہیم نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہماری طبیعت ناساز ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، آ جاؤ، 2-4 لقمے ہی کھا لو۔ ابراہیم نے منع کر دیا، نہیں، بالکل کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے پھر بلایا، خیر بار بار بلانے پر شہزادہ چلا گیا، دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ اب ایک طرف دسترخوان کی 50 قسم کی نعمتیں تھیں اور ایک طرف دماغ میں اس غریب کا دسترخوان گھوم رہا تھا، اس کی سوکھی روٹی اور نہر کا پیالہ اور اس کا پانی۔ کہ ابراہیم، ایک تیری زندگی ہے کہ تو 1000 نعمتوں کے بیچ میں بھی بے سکونی میں ہے، ایک اس فقیر کی زندگی تھی جو سوکھی روٹی چبا کر بھی مطمئن اور سکون سے ہے۔ خیر الغرض واقعہ لمبا ہے، ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے بادشاہ سے اجازت لے کر اور یہ کہا کہ میں تو اس شاہی زندگی کو چھوڑ کر فقیرانہ زندگی اختیار کر رہا ہوں، اور چلا اپنے شاہی محل کو چھوڑ کر اور بیت اللہ پہنچ گیا پیدل چلتا چلتا، یہاں تک کہ وہ فقیر جس نے سوکھی روٹی کھائی تھی وہ بھی ایک موقع پر بیت اللہ چلا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہاں ایک عبادت گزار تھے جو برسوں سے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب وہ فقیر جنازے میں شرکت کے لیے گیا اور یہ سوچا کہ میں بھی صلی اللہ علیہ کا چہرہ دیکھ لوں، تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ وہی شہزادہ ابراہیم ہے جس کو شاہی محل کے اندر یہ چھوڑ کر آیا ہے۔ میں نے یہ مختصر واقعہ اس لیے عرض کیا ہے کہ ایسے نامعلوم کتنے واقعات تاریخ میں ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اسلامی زندگی کا مزہ چکھا دیا، انہوں نے شاہی محلوں کو ٹھوکر ماری ہے اور اسلامی زندگی اور اس کا طریقہ اختیار کیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس میں جاذبیت رکھی ہے، کشش رکھی ہے، روحانیت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے۔ صحابہ کرام دشمن کے مقابلے پر ہیں اور فتح نہیں ہو رہی، اور صحابہ بھی حیران ہیں اور اللہ کے نبی بھی حیران ہیں۔ غور کرنے پر پتہ یہ چلا کہ مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی ہے، وضو کر رہے ہیں لیکن وضو میں مسواک نہ ہونے کی وجہ سے بغیر مسواک کے وضو ہو رہا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسواک میں 70 فائدے ہیں، جن میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسواک وضو میں استعمال کرنے والے کو مرنے سے پہلے کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ جب غور کرنے پر پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے، تو صحابہ درختوں پر چڑھ گئے اور انہوں نے درختوں کی ٹہنیاں توڑ کر اور اس کے بعد پھر وضو میں مسواک کی۔ جب دشمن نے یہ دیکھا کہ آج مسلمان اتنے غصے میں ہیں کہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، آج تو ہمیں یہ کچا ہی چبا جائیں گے، تو دشمن رعب کی وجہ سے واپس ہو گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ ایک سنت کی طاقت ہے اور ایک سنت کا رعب ہے۔ دل تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، جس کے دل کو اللہ جس طرف چاہے پھیر دے۔ دشمن کے دل میں مسواک کی سنت کی وجہ سے اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ دشمن واپس ہو گیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کسی بھی موقع پر آدمی اسلامی طریقہ چھوڑتا ہے، اسلامی اصول سے منحرف ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے بڑے غور کرنے کی چیز ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اللہ کو کیا جواب دوں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے جس میں غیروں کے تہوار ہوتے ہیں، اس تہواروں کے موقع پر ہم ان بازاروں کی، ہم اور ہماری عورتیں باقاعدہ ان بازاروں کی زینت بنتی ہیں۔ ایک بڑا مجمع برقعے والی عورتوں کا ان بازاروں میں نظر آتا ہے۔ وہ تو کچھ وقت ایسا ہوتا ہے
کہ اس وقت میں وہ لوگ تو اپنے مذہبی کاموں میں لگے رہتے ہیں اور بازار میں زیادہ تر ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری عورتیں نظر آتی ہیں۔ ہم ذرا سوچیں، یہ ہمارا تہوار ہے؟ کیا کسی ہمارے دوسرے بھائی نے کبھی یہ سوچ کر کہ بھئی ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، ہم عید کی نماز ان کے ساتھ پڑھ لیں گے؟ کوئی شریک ہوا کسی عید میں، کسی بقرعید میں، کسی سے کہ چلو رمضان ان کا ایک مذہبی وہ موقع ہے، چلو بھئی تراویح کی نماز میں ہم شریک ہوتے ہیں؟ میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ صاحب اتنی تنگ دلی کیا، ایسا بھی کیا، خالی روشنی دیکھنے میں اور لائٹنگ دیکھنے میں اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن حدیث میں غور کریں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کسر سعاد قوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ایک روایت میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کوئی آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے یا ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے کہ کوئی کام آدمی وہ لوگ کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے اپنا مذہب کا، اور ہم بھی 10 20 50 ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو گویا کہ ان کی تعداد 100 کے بجائے 200 ہو گئی، 400 ہو گئی۔ ہم نے ایسا کر لیا تو گویا ان کی تعداد میں ہم نے شامل ہو کر اضافہ کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں ایسا کیا، اللہ قیامت میں اس کا حشر انہی کے ساتھ فرمائے۔ ہمارے نزدیک تو سوچتے اتنے سے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھو کتنی احتیاط اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ جب عاشورے کے روزے کے بارے میں مدینے میں آپ کو معلوم ہوا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں اور اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی، تو آپ نے فرمایا ایمان والوں سے کہ بھئی روزہ رکھا کرو عاشورے کے دن کا، یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا، لیکن فرمایا کہ اس میں یہود کی مشابہت ہو جائے گی، اس لیے تم ایک روزہ اس کے ساتھ اور ملاؤ، یا تو 9 کا رکھو ساتھ میں، یا ایک روزہ بعد کا رکھو 11 کا، تاکہ تھوڑا سا فرق ہو جائے۔ جب عبادت کے اندر اتنا فرق کیا گیا ہے کہ ان کی مشابہت نہ ہو، تو دوسرے کاموں میں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے کتنی احتیاط ایمان والے کو کرنا چاہیے۔ اور میں یہ پھر عرض کروں گا کہ اسلام کو ہم کامل مذہب سمجھیں کہ اسلام کا طریقہ حیات اور اسلامی زندگی جو ہے وہ ایک مکمل زندگی ہے۔ ہمیں ضرورت کیا ہے دوسرے کی طرف جھانکنے کی اور دوسری طرف متوجہ ہونے کی؟ اللہ نے خود ہی نے ہمیں اتنا بہترین مذہب عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔